بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا سیلڈ نیکٹر ایک کتاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر۔ ایک بہت ہی بہترین کتاب ہے جو کہ ہر ایک مسلمان کو پڑھنی چاہیے، اور ہر ایک مسلم بچے کو، ہر ایک مسلم اسکالر کو، اور ہر ایک مسلم اسٹوڈنٹ کو پڑھنی چاہیے۔ تو میں نے یہ کتاب پڑھی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کا انٹروڈکشن تیار کیا جائے اور لوگوں کو اس کتاب کا بیک گراؤنڈ بتایا جائے کہ یہ کتاب کب لکھی گئی، اس کتاب کی مسلم دنیا میں یا مسلم اسکالرز کے مابین کیا اہمیت ہے۔ تو اس کا میں نے ایک شارٹ انٹروڈکشن تیار کیا ہے کہ یہ کتاب کب لکھی گئی اور اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے کی وجہ کیا تھی اور اس کتاب کی کیا اہمیت ہے، اور اس کتاب کا انٹروڈکشن ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ تو ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اکثر امتحان میں پی ایچ ڈی کا امتحان ہو یا ایم اے کا امتحان ہو، یا تو اس کتاب کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ کس رائٹر کی کتاب ہے، یا پھر پی ایچ ڈی میں اگر پوچھ لیا جاتا ہے، پی ایچ ڈی کے اگر سوالات دیکھیں ہم تو صفی الرحمان جو اس کے رائٹر ہیں ان کی حالات زندگی کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ ان کی حالات زندگی کے بارے میں بتائیے، یا یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس کتاب پر ایک تذکرہ کیجیے، ایک تبصرہ کیجیے۔ تو اس طرح یہ ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے اس کتاب کے بارے میں جاننا، اور ایک مسلم ہونے کے ناطے، ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے تو اور بھی ہمارے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پر جو کتابیں ہیں ان کو پڑھیں، ان کو جانچیں، ان کے اندر جو انفارمیشن رائٹرز نے لکھا ہے اس کو جانچیں کہ کس نے کیسا لکھا ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ہم صرف کتابوں میں جو لکھا ہے اسی پر یقین نہ کریں، کتاب میں جو لکھا ہے اس کو پڑھنے کے بعد ہم قرآن کی طرف رجوع کریں کہ کیا یہ واقعہ قرآن میں بھی ایسا ہی موجود ہے جیسے کہ کتاب میں رائٹر نے بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر قرآن میں موجود نہیں ہے تو ہم حدیثوں کی طرف حدیث کی کتابوں میں بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح کہ رائٹر نے کتاب میں بیان کیا ہے۔ تو میرا مقصد ابھی کتاب کے ریویو میں نہیں جانا ہے کہ کتاب میں رائٹر نے کس طرح سے لکھا ہے اور کتاب میں رائٹر نے کیا کیا بیان کیا ہے، یا کیا بہت بہترین باتیں کتاب کے بارے میں ہیں، یا کچھ ایک دو کمیاں جو میری نظر میں آئی ہیں، جو میں نے نوٹس کری، وہ میرا مقصد بیان کرنا نہیں ہے۔ میرا مقصد ابھی صرف اس کتاب کا انٹروڈکشن کرانا ہے، اس کتاب کا تعارف کرانا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بہترین کتاب ہے، اس کو ہر اسٹوڈنٹ کو پڑھنا چاہیے۔ تو ضروری ہے کہ اس کتاب کے بارے میں جان لیا جائے۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ 1979 یعنی 1979 میں لکھی گئی۔ ایک کانفرنس ہوئی تھی 1976 میں، پاکستان میں پہلی کانفرنس ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر۔ تو اس کانفرنس کو جو ہے اسپانسر کیا تھا مسلم ورلڈ لیگ نے۔ اسی کانفرنس میں 1976 میں دا مسلم ورلڈ لیگ نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کتابیں لکھی جائیں گی، یعنی ایک مقابلہ ہوگا جس میں کتابوں کا مقابلہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، اور جو کتاب بہترین کتاب ہوگی تمام کتابوں میں سے اس کو $40,000 کا پرائز ملے گا۔ تو پوری دنیا سے جو کتابیں لکھی گئیں ان کی تعداد تھی 171، یعنی 171 کتابیں پوری دنیا سے آئی تھیں، جو عربک میں بھی تھی، انگلش میں بھی تھی، اور دوسری مختلف زبانوں میں بھی تھی، اردو میں بھی تھی کچھ کتابیں، اور یہ کتابیں 1979 میں لکھ کر مکمل ہوئی تھی۔ پھر ان کتابوں کو جب پرائز ملنے کا وقت آیا تو سب سے پہلا پرائز جس کتاب کو نصیب ہوا ہے، جس کتاب کے حصے میں آیا، یہ کتاب تھی دا سیلڈ نیکٹر، یعنی عربی میں اس کو کہا جاتا ہے الرحیق المختوم، کیونکہ یہ عربی میں ہی لکھی گئی تھی۔ اور اس کتاب کا اب جو ہے وہ مختلف زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، میں نے اس کا انگلش ورژن پڑھا ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے عربک میں بھی ہو چکا ہے اور دوسری مختلف زبانوں میں بھی ہو چکا ہے، اور یہ جو ہے مسلم دنیا کی ایک بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ یہ صفی الرحمان مبارک پوری نے لکھی ہے، جو کہ
اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں اور ایک مسلم اسکالر ہیں، اور مسلم اسکالرس کے درمیان ان کا ایک اوتھینٹک نیم ہے، ان کی ایک اپنی پہچان ہے، اور اس کتاب کو بھی اب ایک بہت ہی اعلیٰ درجہ مسلم اسکالرس کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ اور اب اس کتاب کو بھی ایک بہت ہی خاص درجہ نصیب ہو چکا ہے، اور جب بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی بات کی جاتی ہے تو ایسا بہت ہی مشکل سے ہوتا ہے یا ناممکن سی بات ہے کہ اس کتاب کا ذکر نہ آئے، یعنی سر فہرست جن کتابوں کا نام آتا ہے ان میں ایک نام الرحیق المختوم کا بھی ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کتابیں پڑھیں، اور نہ صرف اس نظریے سے پڑھیں کہ ہمیں اپنا مطالعہ بڑھانا ہے، بلکہ اس نظریے سے بھی پڑھیں کہ آج کل بہت سی ایسی کتابیں ہمارے خود اپنے مسلم اسکالرس کے درمیان موجود ہیں جس میں بہت کچھ غلط انفارمیشن موجود ہے، جس کی وجہ سے یوتھ گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو میری سب سے گزارش ہے کہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کتابیں